فار ایگزامپل میں اسی لیے میں اپنے آپ کو نہیں مجھ سے کنٹرول ہوا اپنے جذبات، پاکستانی کے جذبات، میں ان کے ساتھ گئی، میں نے ان کے ساتھ مل کے یہ پڑھا، کیونکہ میں یہ چاہتی تھی کہ آپ بچے اس کو غور سے سنو۔ میں اس کو اکثر کبھی یوٹیوب پہ لگا کے سنتی ہوں اور محسوس کرتی ہوں اپنے اوپر، اس کو انٹرنلائز کرتی ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ بطور پاکستانی میری کیا ذمہ داری ہے۔ اور وہ یہ کہتا ہے یہ زمین مقدس ہے ماں کے پیار کی صورت۔ کس کی صورت؟ اس زمین میں تم سب ہو برگ و بار کی صورت، دیکھنا گوانا نہ دولت یقین لوگوں۔ کس چیز پہ یقین؟ اس چیز پہ یقین کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کے پاسبان ہیں، اور ہم اس کے لیے کام کریں گے، ہم اس سے وفا کریں گے تو یہ ملک آگے بڑھے گا، ورنہ خدا نخواستہ یہ جو ترقی کرتی ہوئی دنیا ہے اس میں ہم بہت اللہ نہ کرے پیچھے رہ جائیں گے۔ ہم اپنے ملک کو وی کی ناٹ لیٹ اٹ ڈاؤن۔ دیکھنا گوانا نہ دولت یقین لوگوں، یہ وطن امانت ہے اور تم امی لوگوں۔ امین کا مطلب جانتے ہو نا؟ کیا مطلب ہے امین کا؟ امانت رکھنے والا۔ تو کتنی بڑی ذمہ داری ہے ہمارے کندھوں پر کہ یہ وطن امانت ہے اور ہم اس کے امانت دار ہیں، ہم اس کے امین ہیں۔ تو امین جو ہے وہ کبھی، ہمارا دین بھی یہی سکھاتا ہے، ہر دین یہی سکھاتا ہے کہ امانت میں خیانت ہم نے نہیں کرنی، اور وہ بھی اپنی مٹی کی جو ماں جیسی زمین ہے اس میں خیانت ہم نہیں کر سکتے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے آپ سے بدلے میں صرف یہ چاہیے کہ ہر کوئی آج یہ عہد کرے۔ پاکستان میں 60% جو ہے وہ یوتھ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ملک جو امانت ہے وہ 60% یوتھ ہے۔ آپ کے ہاتھ میں ہے اس ملک کی جو باغ ڈور ہے، اور آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ آپ میں سے ہر بچہ اگر محسوس کرے گا اپنی ذمہ داری، جو ذمہ داری کا وزن ہے وہ اٹھائے گا، اور وہ یہ نہ سوچے کہ میں ایک اکیلا انڈیویجول ہوں، میں ایک اکیلا اسٹوڈنٹ ہوں، یا میں ایک اکیلی اسٹوڈنٹ ہوں۔ ایک بچہ جو ہے وہ اینٹ ہے، جو فاؤنڈیشن ہے اس ملک کی، پاکستان کی، اس مٹی کی جس کے اوپر یہ ملک کھڑا ہے۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی ذمہ داری کو پہچانو، اور کچھ بھی ہو جائے، میں آج آپ سے یہ وعدہ لے کے جاؤں گی، کچھ بھی ہو جائے آپ اس ملک کے خلاف نہیں جاؤ گے۔ جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ اپنے ملک کو جلا دو، اپنے ملک کی بلڈنگز، عمارتیں جلا دو، میٹرو بس کو توڑ دو، گھیراؤ کر لو، ایک صوبے کو کہتا ہے دوسرے صوبے پہ حملہ کر دو، وہ آپ کا سگا نہیں ہے، وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہے۔ اپنے بچے، میں ماں ہوں نا، میں اپنے بچے تو باہر بٹھا دوں اور کہوں کہ یہ تم لوگ باہر نہ نکلنا، تمہیں کہیں خدا نخواستہ چوٹ نہ لگ جائے، اور دوسرے والدین کے بچوں کو، دوسروں کے بچوں کو میں سڑک پہ کھڑا کر دوں اور کہوں کہ گولیاں چلاؤ، پیٹرول بم چلاؤ اور گھیراؤ کر دو، جلاؤ کر دو، تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ہپوکریسی جو ہے یہ مجھے کیسے جینے دے گی؟ میری روح کانپ جاتی ہے یہ دیکھ کے۔ ابھی آپ کو پتا ہوگا، خبریں سنا کرو، اور پھر سنی سنائی بات پہ آنکھیں بند کر کے یقین نہ کیا کرو میرے بچوں۔ اب خود آپ کو اللہ تعالیٰ نے انالیٹیکل سکلز دیا ہوئے ہیں، اتنا دماغ دیا ہے جو سوچتا ہے، جو آپ لوگ انٹیلیجنٹ ہو، وائز ہو، آج کی دنیا کے بچے ہو، آپ کو ہر طرح کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ اویلیبل ہے۔ پلیز اپنے ملک کے بارے میں، اپنے ملک کو سامنے رکھ کے ہر فیصلہ کرنا، اپنے ماں باپ کو سامنے رکھ کے ہر فیصلہ کرنا۔ جو بچے ملک میں کسی کے بہکاوے میں آ گئے، انہوں نے آگ لگا دی، انہوں نے گولیاں چلا دیں، رینجرز کو شہید کر دیا، پولیس والوں کو شہید کر دیا، آج وہ بچے
اپنے بچے آرام سے بیٹھے ہیں، آج وہ بچے جیلوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ آپ پوچھو ان کے ماں باپ سے کہ ان کے ماں باپ پہ کیا گزرتی ہوگی۔ بچہ جیل میں ہو اور ماں باپ گھر میں ہو، کس طرح ان کے ماں باپ کو نیند آتی ہوگی، کس طرح ان کے ماں باپ کھانا کھاتے ہوں گے۔ کھانا کھاتے ہوں گے تو سوچتے ہوں گے پتہ نہیں میرے بچے کو وہاں کھانا ملا ہے یا نہیں ملا۔ جب ہیٹر آن کرتے ہوں گے تو سوچتے ہوں گے پتہ نہیں میرا بچہ کس سردی میں وہاں ہے۔ اور جب ان کو احساس ہوگا کہ ہم آزاد فضا میں سانس لیتے ہیں تو ان کو یہ خیال ضرور آتا ہوگا کہ ہمارے بچے سلاخوں کے پیچھے ہیں، اور ان بچوں نے اب معافی مانگی ہے۔ اگر اتنا اچھا کام کیا تھا تو معافی مانگنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ کوئی آپ کو یہ کہے کہ سامنے کنواں ہے، اس میں چھلانگ مار دو، تو اللہ کا واسطہ ایسا مت کرنا۔ اپنے ماں باپ کو انہوں نے محنت سے، خون پسینے کی کمائی سے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ یہ آپ کا فرض ہے، یہ آپ پہ قرض ہے کہ آپ ان کو اپنی وجہ سے کسی کی جو ایک اس کی لالچ ہے اقتدار کی، اس کی وجہ سے اس کا ایندھن نہیں بننا، آپ نے اپنے والدین کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا، ان کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا۔ آپ کے والدین کی طرف بھی آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، انہوں نے آپ کو آج یہاں تک پہنچایا۔ اور حسان نیازی پی ٹی آئی کا ایک لائر بھی ہے، اور پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں ان کا شاید بھانجا بھی ہے، اور اس کے والد کا نام ہے حفیظ اللہ نیازی۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب کے دل پہ، اور جو حسان نیازی اس کی ماں کے دل پہ آج کیا گزرتی ہوگی۔ لیکن آپ یہ دیکھو کہ فوجی وردی کو اس نے ایک ڈنڈے پہ ٹانگ کے اس کی اتنی تضحیک کی کہ وہ ڈنڈے پہ ٹانگ کے پوری دنیا کو اس نے تماشا دکھایا۔ اس کو 10 سال قید ہو گئی، اس کا فیوچر تباہ ہو گیا ہے۔ اب 10 سال بعد وہ قید سے اگر نکلے گا تو پتہ نہیں دنیا کتنی بدل گئی ہوگی، ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، وہ کس حالت میں ہوں گے۔ تو یہ میں آپ کو ایک فوڈ فار تھاٹ دے رہی ہوں۔ اور وردی، آپ وردی کو کیا، چاہے وہ پولیس کی وردی ہو یا وہ رینجرز کی وردی ہو یا وہ فوج کی وردی ہو، وردی کیا کنوٹ کرتی ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو وہ یہ وردی پہنتے ہیں اور ہماری سرحدوں پر ہمارے ملک کو بچانے کے لیے، آپ کو بچانے کے لیے جانیں بھی قربان کرتے ہیں۔ اور یہ جو ابھی کے پی کے سے لاسٹ اٹیک ہوا تھا پنجاب کے اوپر، تو میں پنجاب پولیس کے جو جوان آفیسر زخمی ہوئے تھے، میں ان کے پاس جب گئی